جادوئی باغ۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت باغ تھا جو رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ پھول عام پھول نہیں تھے، ان میں جادوئی طاقتیں تھیں۔ ہر پھول کے پاس لوگوں کو خوش کرنے کی صلاحیت تھی۔ ایک دھوپ والے دن ایک چھوٹی لڑکی جس کا نام سارہ تھا باغ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ پھولوں کی قطاروں کے درمیان چل رہی تھی تو اس نے ایک چمکدار پیلا پھول دیکھا جو سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ تجسس سے وہ نیچے جھک کر اس کی خوشبو لینے لگی۔ اچانک پھول نے بات کی، ہیلو سارہ، میں سورج مکھی ہوں۔ جب بھی تم اداس ہوگی میں تمہیں مسکرانے میں مدد کر سکتی ہوں۔ سارہ حیران رہ گئی، واہ، کیا تم واقعی یہ کر سکتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، سورج مکھی نے کہا، بس کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچو جو تمہیں خوش کرتی ہو اور میں تمہیں یاد دلاؤں گی۔ سارہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے پسندیدہ دن کے بارے میں سوچا۔ جب وہ سمندر پر گئی تھی فوراً اس کے دل میں ایک گرم احساس ہوا اور اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ اپنے سفر جاری رکھتی ہے تو اس نے ایک نیلا پھول دیکھا۔ میں ٹیلوگا گلاب ہوں، اس نے کہا، میں تمہیں خوبصورت گانا گانے میں مدد کر سکتی ہوں۔ سارہ کو گانا بہت پسند تھا تو اس نے نیلوگا گلاب سے مدد مانگی۔ نیلوگا گلاب نے ایک میٹھا نغمہ گایا اور سارہ نے اس کے ساتھ گانا شروع کر دیا۔ دونوں نے مل کر باغ کو خوبصورت اور موسیقی سے بھر دیا۔ آخر میں سارہ ایک سرخ پھول کے پاس پہنچی۔ میں گلاب ہوں، اس نے کہا، میں تمہیں بہادر بنا سکتی ہوں۔ عائشہ کبھی کبھی تھوڑی ڈرتی تھی تو اس نے گلاب سے مدد مانگی۔ گلاب نے اسے بہادر شہزادوں اور مہم جو شہزادیوں کی کہانیاں سنائی۔ سارہ نے غور سے سنا اور اس کی ہمت بڑھ گئی۔ اپنے جادوئی پھول دوستوں کے ساتھ دن گزارنے کے بعد عائشہ خوشی، موسیقی اور بہادری سے بھر دل کے ساتھ گھر واپس آئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ باغ میں آئے گی اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ جادو بانٹے گی۔ اور اس دن کے بعد سارہ ہمیشہ پھولوں سے سیکھنے ہوئے سبق کو یاد رکھتی۔ اس نے خوشیاں پھیلائی، خوبصورت نغمے گائے اور ہمت کے ساتھ اپنے خوف کا سامنا کیا۔